تو آنا نبینا جماعت نہیں کرا سکتا، ہن تیری فقہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا صلی اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۔ ایک اور مسئلہ ہے، آ گیا نا رمضان، پچھلے سال دی گل ہے، مولوی صاحب کو نا ایک بندہ گیا، وہ بعد جمعہ میرے کو پڑھنے واسطے ہے، جی ساڈے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے تو کوئی امامت کرا لے گا؟ نہیں بچہ نہیں مسلے تے کھلو سکتا، بچے دی عمر ہولی ہے، انہوں عقل نہیں، انہوں فہم و فراست نہیں۔ کیوں جی؟ ساڈی فقہ دا مسئلہ ہے۔ تو میں کیا پیغمبر دے کول ایک قافلہ ہوندا ہے، اسلام قبول کیتا ہے، آقا فرماندے نے بھئی قرآن آؤندا جے، سارے چپ نے۔ 7 سال دا ایک بچہ ہے، حضرت عمر بن سلمہ اگے آئے، کہنے لگے محبوب جی مینوں فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ آقا فرماندے نے تو اے قرآن کیویں یاد کیتا ہے، تیری عمر تے 7 سال ہے۔ کہندا جی فلاں جگہ تو قافلے گزردے سن، وہ رات نو قرآن پڑھدے سن، میں سن کے یاد کر لیا ہے۔ فرمایا تو انہاں دا امام ہے، اے چٹیاں داڑیاں لے تیرے مقتدی نے۔ جے حدیث منے گا پھر گمراہ نہیں ہوئے گا۔ انشاءاللہ ہمارے علماء کرام پوری خیر خواہی کے ساتھ اور پوری دیانت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت کی تعلیم جو ہے وہ سنائیں گے۔ آپ نے اس کو پورے غور سے سننا ہے، تعصب سے ہٹ کے اس پر غور کرنا ہے، تفکر اور تدبر کرنا ہے، اور پھر سوچنا ہے کہیں ہماری غلطی ہے تو ہم اپنی غلطی درست کر لیں۔ انشاءاللہ پوری حکمت، پورے دلائل کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں شیر پنجاب حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ایکو تے ڈبلنگ بند کرو، سادہ انہوں چلاؤ بس، میرے تو بعد کھول لے۔ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات
تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق. بھئی ایدی ایکو بند کر دے نو سادہ چلا، تیرے کو نہیں صحیح ہوندا اتھے آ جانا، منو اتھے جان دے، پھر ویکھی سیٹ ہوندا ہے کہ نہیں. کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید. جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ. نبی پاک دا نام آئے تو ذرا محبت نہ درود پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اج دا یہ پروگرام جو کہ سالانہ تقریب بخاری اور اہل حدیث کانفرنس دے حوالے نا جس دا انعقاد کیتا جاندہ ہے، سابقہ روایات دے مطابق اس سال بھی طلباء بخاری پڑھ کے اس مرکز امام بخاری جو فارغ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں بچیاں دے کولو دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے، اور انہاں بچیاں دے والدین اور بالخصوص استاذ العلماء میرے انتہائی پیارے بھائی شیخ الحدیث حضرت مولانا شفقت رسول صاحب اور میرے انتہائی محترم بھائی مولانا اکرم شہزاد صاحب اور انہاں دی پوری باڈی انتظامیہ دے احباب جڑے احباب انہاں نا تعاون کر دینے، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ سب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اس ادارے دے بارے چ اپنی بارگاہ چ قبول کرے، اور اس مرکز نو اللہ قیامت دیاں دیواراں تک اس طرح شاد اور باد رکھے. اچھی کہہ دو آمین. کی کنجوس ہو تو ہی تھانو روٹی تے ہاں کھوا چھڑی اجے بھی نہیں بولن دے. اچھی کہو آمین. کی ہویا جے پرچہ ہوندا ہے تھوڑے دے. تو میں بات کر رہے ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ادارہ اپنے علاقے دی آپ مثال ہے. اس ادارے نو چلان والے، اس ادارے نہ تعاون کرن والے، انہاں میرے دوہاں بھائیاں دے نال کندھے نہ کندھا ملا کے چلن والے جتنے جماعتی احباب نے، میں سب واسطے دعا گو ہاں کہ اللہ انہاں نو غیب دے خزانیاں چوں وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرمائے. تو میں قرآن پاک دی آیت مقدسہ پڑھی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ. جدو انہاں نو کیا جاندہ ہے آ جاؤ رب دے قرآن وال اور پیغمبر دے فرمان وال، جدو کیا جاندہ ہے آ جاؤ قرآن حدیث وال، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یسدون عنک صدودا. تسی منافقاں نو ویندے ہو لوکاں نو روک دے نے قرآن و حدیث تو روکنا. میرے بھائیو بڑی توجہ دے نال کامل استغراق دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا ہے. جس طرح قرآن اللہ دی وحی ہے اس طرح حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. قرآن نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے اور حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے. قرآن بھی پیغمبر دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی. قرآن بھی لا ریب ہے اور پیغمبر دی حدیث بھی لا ریب ہے. قرآن بھی برحق کے، حدیث بھی برحق کے. قرآن بھی لا شک کے، حدیث بھی لا شک کے. قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ. قرآن دا منکر بھی کافر ہے، اچھی بولو حدیث دا منکر بھی کافر ہے.
دو ہی کتاباں نے دنیا دے اندر، ایک قرآن ایک حدیث. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. قرآن دے اندر جتھے بھی آیا ہے کتاب اور حکمت دا لفظ، حنفی علماء نے بھی اپنی تفاسیر چ بات لکھی ہے کہ کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہن یہ مثال میں تمہیں صحیح بخاری چ لگا دین، کتاب الروئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا ایک عربی آیا ہے، پینڈو بندہ، انہیں کہا جی اللہ رسول منو ایک خواب آیا ہے. خواب اس قسم دا ہے کہ رات میں ویکھیا خواب آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے وچوں نا دو قطرے گر رہے نے، ایک گھی دا ہے ایک شہد دا ہے. سارے لوگ تھلے جمع نے، ہر ایک چاہتا ہے گھی تے شہد مینوں مل جائے. ایک پاسے رسی لمکی ہے، ایک بندہ چڑھیا، دوسرا چڑھیا، تیسرا چڑھیا. جدو تیسرا چڑھیا رسی ٹوٹ گئی، سما وسیلہ رسی نو پھر ملایا گیا. اللہ دے رسول مینوں اس خواب دی تعبیر تے دسو کی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کول بیٹھے نے، وہ کہندے نے اللہ رسول اجازت ہوئے تے اس خواب دی تعبیر میں دس دیاں. ہن جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، ابو بکر بھی آپ دی اجازت تو بغیر نہیں بولتا. پر افسوس ہے وے ایتھے نبی حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے، زندہ بھی ہے. مولوی جماعت آپ کراندا ہے، جمعہ آپ پڑھاندا ہے تے فتوے وہابیاں تے لاندا ہے. گستاخ جی انہاں دے نیڑے نہ جایا جے، کیونکہ پیغمبر دے ہوندیاں جیڑا انسان اچھی آواز چ بولدا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جیڑا اچھی آواز چ بولدا ہے پیغمبر دی بے ادبی کردا ہے. ان تحبط اعمالکم، اللہ نے زندگی دے اعمال تباہ و برباد کر دیاں گا اگر پیغمبر نو کول بٹھا کے اچھی آواز چ تواں گفتگو کیتی. ہن کئی لوکاں دا عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ہے، ناظر ہے، زندہ بھی ہے، لیکن جماعت آپ، جمعہ آپ تے لیبل ساڈے تے. حضرت ابو بکر صدیق جدو آقا حاضر نے، ناظر نے، زندہ نے، ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولے، کہتے ہیں اللہ رسول اجازت ہوئے تے میں دس دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر یار تو دس لے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا تعبیر الرؤیا دا علم اللہ نے وافر مقدار چی دے چھڑیا سی. آپ فرمان لگے جی جڑی آسمان تے بدلی بڑی چمکیلی ہے نا، جدے اندر نورانیت بڑی ہے، اے دے تو مراد شریعت ہے. تے جڑا قطرہ گھی دا بے ڈگدا ہے، اے دے تو مراد قرآن ہے. تے شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. تے جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا، اے دے تو مراد خلافت ہے. تے نال ہی آندے نے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گئے ہیں. ایتھے ہن عربی متن جڑا ہے نا بخاری دا جڑا مدارس پڑھایا جاندا ہے، ایتھے حدیث ختم ہو گئی. تھلے علامہ طحاوی حنفیاں دا بہت بڑا امام ہے، انہیں تھلے حاشیے چ بات لکھی ہے کہ جڑی ابو بکر نے غلطی کی تھی، نبی نے اشارہ کیتا ہے، وہ غلطی یہ سی کیونکہ حدیث سے مک گئی. انہیں تھلے حاشیے چ بات لکھی ہے کہ جڑی غلطی ابو بکر نے کیتی ہے، آقا نے اشارہ کیتا ہے، وہ غلطی یہ سی کہ گھی دے قطرے تو مراد قرآن ہے، شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس نہیں بلکہ محمد دی حدیث ہے. کیونکہ قرآن چاہیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ کتاب تو مراد قرآن ہے، حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے. ایتھے بھی شہد دے قطرے تو مراد جڑا ہے وہ حدیث ہے، تے گھی قرآن، گھی تو مراد قرآن ہے. ذرا غور کیجیے میرے بھائیو، اے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت. قرآن نے کی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ایک بندہ قرآن مندا ہے، آندا ہے حدیث میں نہیں مندا. حدیث تے آپ دے جی اننے 100 سال بعد لکھی گئی. اگلے دن میں ایک پنڈ جلسہ کرنے واسطے گیا، منڈی عثمان والا ضلع قصور چ. اتنے ایک دوست آئے کہنے لگے جی میرا ایک بہنوئی ہے، وہ نہ بہن لگ پیا ہے حدیث دے منکراں دے کول، تے آندا قرآن ہی یہ سارا کچھ، حدیث نو میں نہیں ماندا ہے.
میں انہوں کیا میں منو ملا کتنے ہی انہیں لیا کے میرے کو بٹھایا میں کہا بھی تو حدیث نہیں مانتا آندا نہیں جی حدیث تو بعد چ لکھی گئی ہے میں پہلو ماننا سا لیکن میری ہوں تصدیق اس معاملے میں صرف انہوں ایک گل دا جواب دے باقی میں تیرے کو کچھ نہیں پوچھتا تیری امی تے ابے دا نکاح ہویا ہے آندا بالکل ہویا ہے میں تو پیدا ہویا ہے اہ جی ہویا میں کہا تیری امی تے ابے دا نکاح قرآن چ ہے کیونکہ حدیث تے تو منگدا نہیں قرآن چ تیری امی تے ابے دا نکاح ہے جس طرح مولوی صاحب نے پڑھایا ہے خطبہ پڑھ کے نال کو قرآن دی آیات پڑھیاں نے ایک قرآن دے اندر تیری ماں تے باپ دا نکاح ہے آندا نہیں میں کہا حدیث تے تو منگدا نہیں پھر تو جینین حرام دا ہویا بول دے نہیں یار کی ہویا میں کہا جدو حدیث تو منگدا نہیں پھر تیری امی تے ابے دا نکاح بھی ٹھیک نہیں کیونکہ حدیث دا تو منکر ہے تے جڑی کتاب النکاح ہے وہ حدیث سے نکاح دا طریقہ حدیث سے تے حدیث تو مندا نہیں صرف قرآن نو ماننا ہے قرآن نے کیا نکاح کرو نکاح کیویں کرنا ہے وہ حدیث سے تے حدیث تو مندا نہیں پھر تیری امی ابے دا نکاح ٹھیک نہیں اپنی ماں باپ نو جا کے کہہ کر بھی تسی وکرے وکرے سویا کرو ہن کٹھے نہ سویا کرو کو سمجھ آؤں دی کیونکہ تو حرام دا ہے وہ میرے لیوے ویکھے وہ لا جواب ہو گیا اتنے ہن جواب کوئی نہیں سی اور بھائی قرآن دی تشریح حدیث ہے قرآن کہندا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون نماز پڑھو زکوٰۃ دیو اطاعت کی دی کرنی ہے وہ بولو دے صحیح یار اطاعت اللہ ایک کلے رسول دی اطاعت دا حکم آیا سورہ نور چ باقی ہر جگہ تے آیا اطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول نماز تے زکوٰۃ دی عبادات دی واری آئی وأطیعوا الرسول میرے نبی میرے رسول دی اطاعت کرو لعلکم ترحمون تاکہ تھوڑے تے رحم کیتا جائے میں تے کہنا جڑا حدیث دا منکر انکار کرتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جدو نماز نہیں تے گنا اللہ اکبر ان کو وہ کی لگا پڑھنا ہے سبحانک اللہ انہوں نے کہا سبحانک اللہ قرآن چ ہے ہی نہیں گل دی سمجھ آؤں ڈئی جے کہ کوئی نہ ویکھی جاندے ہو جے میں دم کران آئے ہو کوئی ہوں ہاں کرو یار میرے نہ کوئی انہاں نہیں لئی پڑھی جاؤ نماز پڑھن لگا حدیث دا منکر نماز شروع کر سکدا رکوع جائے گا سبحان ربی العظیم پڑھے گا یہ قرآن چ ہے ہی نہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن تی قرآن چ ہے ہی نہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات حدیث دا منکر نماز نہیں پڑھ سکدا حدیث دا منکر حج بھی قرآن کہندا ہے حج کرو حج کیویں کرنا ہے احرام بن کے کنی تاریخ نو مینا چ جانا ہے مینا چ عرفات چ جانا ہے عرفات چ کنی دیر رکنا ہے اتھوں مزدلفہ چ آنا ہے عرفات چ نمازاں کیڑیاں کیڑیاں کٹھیاں کرنیاں نے مینا چ جا کے دگانا پڑھنا ہے صلی الرکعتین فی المینا مینا چ جا کے دو دو رکعتاں پڑھنیاں نے ادھی ادھی نماز پڑھنی ہے قصر پڑھنی ہے اور مینا چ کی کرنا ہے عرفات چ جا کے دعا کنی کو کرنی ہے مینا عرفات دے اندر جا کے زور اثر کدوں پڑھنی ہے پھر مزدلفہ چان کے مغرب تے عشاء پڑھنی ہے رات گزارنی ہے صبح چلنا ہے سارا حج دا طریقہ ملے گا حدیث دے وچوں ملے گا نماز دا طریقہ ملے گا حدیث چوں ملے گا زکوٰۃ کنے مال تے پیندی ہے کیویں دینی ہے سونا کنا ہوئے تے زکوٰۃ دینی ہے سارا شیڈول حدیث چوں ملے گا قرآن تے کہندا ہے زکوٰۃ دیو قرآن تے کہندا ہے نماز پڑھو قرآن تے کہندا ہے حج کرو قرآن تے کہندا ہے عمرہ کرو اگر اے سارا شیڈول جو قرآن حکم دے رہا ہے یہ سارا کچھ ملے گا تے میرے محبوب دے طریقے چو ملے گا میرے پیغمبر دی سنت چو ملے گا میرے نبی علیہ السلام دی حدیث چو ملے گا اگر کوئی بندہ حدیث دا منکر پورے اسلام دے اتے شریعت تے عمل نہیں کر سکدا بولو حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے قرآن کی کہندا ہے انہاں نے جنت چ نہیں جے جانا حدیث دی منکر انکار کرے نبی دی بیوی
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو لکھوار قربان جاواں، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کرچوں نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے۔ قرآن کہندا ہے قیل ادخل النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے، بول دے رہی یار، بیوی وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ آسیہ تینوں کی نیر وج گیا، اے بنگلے نے، کوٹھیاں نے، بلڈنگاں نے، شہانہ زندگی ہے، نوکر چاکر نے، شہانہ لباس ہے۔ فرعون نو کی آندیاں نے اماں جی آسیہ وے تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آؤں دی۔ اس ظالم نے میکھاں کر دیتیاں نے، آسمان والتیاں نے، آندیاں نے اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور نبی موسیٰ دی حدیث نو اگر آسیہ اپنے سینے نہ لائے، نبی موسیٰ دی گل من لے، اللہ انہوں دنیا چی جنت چو دے محل تیار کر دیں دینے۔ اور میرے بھائی بیٹا نبی دے تے نبی نوح علیہ السلام کی اندھے نے ایسرا کشتی تیار ہو گئی ہے۔ قرآن اندھے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ میرے نو جی کائنات دے سارے جانور بٹھا لو پر مشرک نہ بٹھائیں۔ اللہ کتا بٹھا لے، اللہ پلیت ہے، مشرک نہ لو گھٹ۔ خنزیر بھی بڑا پلیت ہے، مشرک نہ لو گھٹ، کیونکہ کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کوئی کتا کسے کتے نو سجدہ نہیں کردا۔ مشرک نہ ذلیل زندہ ہو کے مردیاں نو سجدے کر، مشرک بہتا پلیت ہے، خنزیر گھٹ پلیت ہے۔ تے کولی پتر کھڑے آندے نے یا بنی ارکب مانا، اوے پترا آجا بے جائے حدیث جے ہن قیاس کیے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے قیاس ہے۔ ہن قیاسی جدو لگا نا ڈوبن پانی دا ریلا چڑھیا تاں تے نبی نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان ابنی من اہلی، اللہ پتر تے میرا ہے، فرمایا ہاں تیرا ہے، تو آنا میرا ہے، میں کہنا تیرا نہیں، میرے نو تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے ہاں، اگر تیرا ہندا تے تیری حدیث دا انکار نہ کردا۔ حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے تیرا بند نے تیرے اہل وچوں ہی کڑ چھڑیا ہے، انہو لیس من اہلک۔ حدیث دا منکر نبی دا پتر ہوئے جنت نہیں جے لبنی، اگے حدیث دا منکر نبی دا پیو ہوئے فتبینی، ابا جی میرے پیچھے لگ جاؤ، تے باپ آندہ لا ارجمنک واہجرنی ملیا، تینوں میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ ہن قیامت دا دن ہوئے گا، کتاب التفسیر جے صحیح بخاری ہے، کتاب الانبیاء بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں نے اللہ میں جنت چ میرا پیو جہنم چ جائے گا، ہم لوگ
کی کہن گے ابراہیم دا باپ جہنم چ جا رہا ہے. فرمایا میرے خلیل تیری حدیث دا منکر ہے, بھاویں تیرا پیو ہے, اینو میں گندے بجو دی شکل بنا کے جہنم رسید کر دیاں گا. ویکھ لے نبی دا چاچا ابو طالب, آقا فرماندے نے چاچا کن چی کلمہ پڑھ لے, نہیں پڑھیا. پیچھے ابو جال اتبا شہبہ کھلوتے نے, آندے نے ویکھی بابا کدے مار نہ دیں, وڈیاں دا دین نہ چھڑ دیں. اللہ اللہ تے چاچا کی آندا پتر برادری دی آر قبول نہیں, مینوں جہنم دی نار قبول. کلمہ نہیں پڑھیا, آقا چلے گئے, بعد چاچا مر گیا ہے. حضرت علی آندے نے, حدیث دے الفاظ نے, حضرت علی نے نہیں کیا تھوڑے چاچا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے نے. حضرت علی آن کے آندے نے محبوب جی تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے. آقا علیہ السلام آندے نے اللہ چاچے نے میرا دفاع بڑا کیتا ہے, اینو پیار بڑا سی, محبت بڑی سی. فرمایا میرے محبوب گل تیری ٹھیک ہے لیکن تیری حدیث دا منکر ہے, اینو میں ہلکا عذاب دیاں گا, قیامت نو جہنم دی اگ دی جتی پہناواں گا جدے نال دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی ہے. ابو لہب نو بھی بڑا پیار ہے, انہیں اپنا دروازہ نبی پاک دے دروازے دے سامنے رکھیا ہے, دروازہ کھول کے رکھ دے, میں محمد نو گھر وردیاں وی ویکھاں تے نکلدیاں وی ویکھاں. لیکن جدوں بات دیواری آئی آندا تبن لک یا محمد, اتوں آواز آوندی ہے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اور تو کلا ہی نہیں, تیرا حسب بھی اچا نسب بھی اچا, تو سونا بھی بڑا ہے, لیکن تو نبی دی حدیث دا انکار کیتا ہے. میں قیامت نو تو ہی نہیں, تیرا مال تیرے عمال تیرا سارا کچھ جہنم دا بالن بن جائے گا. اور نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے جنت لبے گی؟ بولیا جناب بولو بولو. نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبے گی, نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبے گی. سارے نہیں بولتے, اونچی بولو جنت ملے گی. نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبے گی, تے نبی دی حدیث دا منکر نبی دا امتی ہوئے. اٹھاؤ اصول کرخی مدارج پڑھائی جاندی ہے, علماء موجود نے, وہ دے اندر قاعدہ درجے اصول درجے. قرآن دی ایت امام دے مقابلے چاہے گی, ایت نو منسوخ سمجھا جائے گا. بول دے نہیں. حدیث امام دے قول دے مقابلے چاہے گی, حدیث نو بھی بولو تے صحیح یار کی ہویا جی, حدیث نو بھی منسوخ سمجھا جائے گا. جس قوم دا یہ حال ہوئے قرآن حدیث دے سامنے امام دا قول آ جائے, قول مننا ہے قرآن حدیث. میں اگلے دن جال حق مفتی احمد یار خان نعیمی دی پڑھنا سپیا, وہ لکھ دے القرآن والحدیث یضلان, قرآن حدیث تے گمراہ کر دے الا بالمجتہد, لیکن جڑا فتویٰ دین والا مفتی انہوں گمراہ, انہوں نہیں گمراہ کر دے. تائیں تے مولوی آندے جے آن کے, میں اگلے دن ایک کلپ مولوی دا آندہ ہی ترجمہ تہاں کلیاں نہیں پڑھنا, مفتی کو پڑھنا ہے کتے گمراہ نہ ہو جاؤ. میں کہا مولوی گل تیری ٹھیک ہے, نہ ترجمہ پڑھ لیا پھر تھانوں توڑی ونڈا کنے پانا ہے. بول دے نہیں ہوئے اس طرح ہی ہے نا, پھر جنہوں قرآن دا ترجمہ ہوندہ ہے, قرآن دا صحیح ترجمہ مشرک رہ ہی نہیں سکدا. اویں دے نہیں حدیث دا دورہ کراندے نے آخری سال, میں گجرالے کیا سی اتھے جامعہ عربی ہے, حدیث دا دورہ کر دیا. 1995 دی گل کرنا جدو میں جس سال فارغ ہویا, اس سال دی گل ہے جامعہ عربیہ دی. 10 منڈیاں نے حدیث دا دورہ کر دیا, رفع الیدین فاتحہ خلف الامام تے اس طرح کتاب الصلاۃ پڑھ دیا. انہاں پنگا پا, انہوں نے کہا استاد جی دا رد بھی کرو نا. انہاں بچیاں نے انہاں ماریا, کمرے چ واڑ کے نہ ماریا. وہ سمجھ گئے پہ انہاں کو ہے جواب کو نہیں ہے سانو مارن دین. وہ 10 لڑکے اہل حدیث ہوئے. میں پھر ایک گل کئی گھنٹہ گھر چوک چ, میں کہا جاؤ پورے 6 سال اپنے مدارس چ نبی دی حدیث پڑھانی شروع کر دیو. اگر زمین دی دھرتی تے کو حنفی رہ جائے گا منو پھڑ لیا جے. اجے دورہ کر دیا طالب علماں دے ذہن بدلے, دورہ کر دیا.
جاؤ بخاری پڑھ دے جاؤ، مسلک اہل حدیث دی صداقت دا اعلان کر دے جاؤ، صرف بخاری پڑھ دے جاؤ، کتاب التوحید کڈو، صحیح بخاری کڈو، جیڑا عقیدہ ساڈا ہے وہ انشاءاللہ امام بخاری دا ہے۔ انہوں نے کہا جی امام دا قول آ جائے قول نہیں چھڈنا، میں کہا تینوں امام ابو حنیفہ دی عدالت چی نہ لے چلا، جو امام صاحب کہیں چلو وہ منو، نہ تو ہاں قرآن دی مننی ہے، نہ تو ہاں حدیث دی مننی ہے، تو ہاں تے قسم کھادی ہے عالم رواج بھی یہاں نبی دی حدیث دا رد ہی کرنا ہے۔ اگلے دن فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دی لکھتا 16 سال تک میں ایک وطر والی حدیث دا رد کرتا رہا، میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا، اور جدو مرن لگے نے سینے دے بخاری رکھی، اللہ منو معاف کر دی میں تیرے نبی دی حدیث دا رد کرتا رہا۔ اہل حدیثو تسی خوش قسمت ہو، اہل حدیث دے علماء خوش قسمت نے، خطابہ اگر اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پیغمبر دی حدیث دا تحفظ کون کردا؟ بولیے، اٹھائیے کتاب اقد الجید، اقد میں نے ہار، جید میں نے گلا، مضاف مضاف علیہ، ہائے ہائے ہائے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں نے کول انہوں دا ایک مقتدی آیا، شاگرد آیا، وہ آندہ امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ کتاب اللہ، ایک پاسے قرآن دی آیت ہوئے، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے، ایت تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے، تھوڑا قول مننا ہے یا ایت مننی ہے؟ امام صاحب نے کی جواب دیتا ہے بھی میرا قول مان قرآن چھڑ دے؟ نہیں، آندے نے اترکو قولی بکتاب اللہ، میرا قول چھڑ دے قرآن من، میرا قول چھڑ دے۔ اور چلو دوویں ہی مسلک تسی بریلوی دیوبندی سارے ہی کوئی امام دے مقلد ہو نا، تے مقلد دا کی معنی ہوندا لائی لگ جے نہ گلی لگی گلی او دے ٹر چلی، نہ اینو کوئی دلیل دی لوڑ ہوندی ہے، لائی لگ دا نام مقلد ہے۔ میں کہا چلو اپنے امام دی منو، امام صاحب کہہ رہے نے میرا قول چھڑ دے قرآن من لے۔ امام صاحب دا قول کی ہے ایمان ودہ بھی نہیں گھٹدا بھی نہیں، یہ امام صاحب دا قول ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تے قرآن کی آندا ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ زَادَتْهُمْ ایمانا، اللہ اللہ جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان ودہ ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ہن قرآن آندا ایمان، وہ بولو تو صحیح یار، ایمان امام صاحب کی کہیں نے ایمان وعدہ بھی نہیں تے کر دے، امام صاحب آندے نے میرا قول منو قرآن منو، قول چھڑ دیو قرآن من لو۔ کسے حنفی مولوی نہیں جائے پوچھو ایمان وعدہ، نا کوئی نہیں وعدہ۔ حضرت امام بخاری نے باب بھی بنے، ایمان کم بھی ہوندا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوندا ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے مومنہ نو جدو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے مومنہ دا ایمان ود ہے۔ امام صاحب آندے نے میرا قول چھڈو قرآن منو، نہ اینا قرآن منے ہے تے نہ اینا امام دا قول ہی منے ہے، بول دے نہیں، نہ قرآن منیا جے قول چھڈیا ہوندا پھر من دے ایمان ود آئے، نہیں اینا امام دا قول بھی نہیں منیا تے قرآن بھی نہیں منیا۔ انہیں دوجا سوال کیتا ہے، آندا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دوجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے، نبی دی حدیث تھوڑے قول نہ ٹکراندی ہوئے، پھر کی مننا ہے؟ قول مننا ہے یا حدیث؟ حضرت امام ابو حنیفہ دا جواب سنیے، حوالہ اتنا مضبوط ہے پہاڑ بھی انہیں مضبوط نہیں۔ اگر کوئی مائی دلال اس حوالے نو غلط کر کے ثابت کرے پوری زندگی مسلک اہل حدیث سے سٹیج تے نہیں آواں گا۔ مولانا ادریس ظفر صاحب بیٹھے نے، انہاں دی لائبریری چ کتاب ہوئے گی، حوالہ مل جائے گا۔ جے حوالہ ٹھیک ہے پھر اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرنا، اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرو۔ امام صاحب کی آندے نے اترکو قولی بخبر رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے. ہن لگا مثال دینے امام صاحب دا کی قول ہے. خامد فوت ہو گیا بیوی او دے ال نہ ویکھے تے بیوی فوت ہو گئی ہے خامد اونوں ہاتھ بھی نہ لائے. میں ساری زندگی لاندا رہا ہن شاٹ پیندی سو وہ سمجھ آن ڈی جے کوئی نہ اے خامد دی چار پائی نو ہاتھ نہ لائے. میں کی یہ نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں مولوی بڑی چھتی نکاح توڑیا. دوجے پاس ایک بابے نو تو پٹھا کر کے کچے دھاگے نہ کھوج لمکا چھڑیا ہے. وہ دی کچی تند نہیں تو ٹوٹن دیتی. 12 سال جڑا کام ہوندا 12 سال. اگلے دن ایک مولوی کہن لگا او کوکم نورانی کہن لگا ایک پیر نے پیر تنکے شاہ نے 20 سال ہے کچھ نہیں کھادا. پیر اور یاد کر لو یاد پیر تنکے شاہ انہیں 20 سال. میں کیا مولوی تیری بڑی مہربانی ہے 12 سال ہی رہن دے تو ہن 20 تے تر گئے ہیں. تے بابے نو بھی لمکایا پٹھا کر کے. میں کیا چوک آزم دا لے لے کے بابا اینو سیدھا کر سو. سانو آدھے بابیاں دے گستاخ نے گستاخی تو ہی کر دے. بابے نو لمکانا بھی ہے تے سیدھا کر کے لمکا. لتاں تاں تے سر ٹھاں لو صاحب لا لو. او بھئی اسی بابیاں دے گستاخ نہیں. جدی رجسٹریشن بابے دی قرآن کردہ ہے حدیث کر دی ہے او دی جتی دی خاک میری آنکھاں دا سرمے. ولی دی جتی میرے سر دی پگ گئے. لیکن جنہوں قرآن ولی آکھے رحمان ولی آکھے نبی سلطان ولی آکھے تا جڑے پنگا پی کے فٹ پاساں دے پے نے نا انہاں نوں میں ولی شلی کو نہیں ماندا. ولی کون ہوندا ہے؟ جو پابند سوما صلاتاں دا ہووے ادا کرنے والا زکاتاں دا ہووے نہ پیتی زنا دیاں گاتاں دا ہووے نہ سننے والا لغو باتاں دا ہووے بری نظر کر کے جو نہیں چاک دائے قرآن اس نو ولی آخ دائے. ولی او نہیں ہندا جو پنگاں کٹاوے نشا پی کے تور دیاں خبراں لے آوے ککڑ بٹیرے تے کتے لڑاوے. ولی ہرگز روٹی منگ کے نہ کھاوے شک والی روٹی دے نیڑے ولی نہیں جے جاندا رزق پاک اللہ ولی نو کھواندا. ولی او نہیں ہندا جو تومبا وجاوے تے کنگ اتے جیڑا سسی ہی رگاوے مرزا تے صحبہ جنو حال پاوے. ولی ہرگز ناچ کر کے نہ دکھاوے بہو بیٹی لوکاں دی جو تک دینے ولی نہیں بدماش جگ دینے. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا. ہون تے ولی دی داڑھی تے مچھاں چٹم میں سرخی لاؤ شریفاں بی لگے گی. ولی ہندا مخلوق وچ نیک بندہ ولی داڑھی اتے پھراوندا نہیں رہندا نہ پاوندا تمالا موڈے رکھ ڈنڈا. ولی کولو ہندا نہیں کوئی کم مندا ولی دن رات اندر عبادت لگاندا ولی ویکھیاں خدا یاد آوندا. میں نہیں انہاں نو ولی مندا. آئیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماندے نے میرا قول چھڑ دے قرآن حدیث من لے. امام صاحب دا قول ہے بیوی فوت ہو گئی ہے خاوند دی چار پائی نو ہاتھ نہ لائے باقی سارے کندھا دن بندے نے نیڑے نہیں جانا. تے جے بندہ فوت ہو گیا بیوی انہوں نہیں ویک سکتی غیر محرم نکاح ٹوٹ گیا ہے. آؤ میں حدیث دے گلستان چلا چلا. حدیث کی آندی ہے حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوندے نے انہاں نو غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے دیتا ہے. حضرت فاطمہ فوت ہوئیاں غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. آقا فرماندے نے عائشہ میری زندگی تو فوت ہو جائیں تینو غسل بھی آپ دیاں کفن بھی آپ دیاں تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں. ہن حدیث کہہ رہی ہے خاوند بیوی بیوی خاوند نو غسل دے سکتی ہے کہ انوی مولوی نے جا کے پوچھو ابھی بندہ مر گیا بڈھی غسل توبہ توبہ نیڑے ہی نہیں جانا. تو امام صاحب اندر میرا قول چھڈو حدیث منو. اور تو امام دی بھی نہیں منی تے حدیث دی بھی نہیں منی. بنتے ہو وفادار وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور ہے. انہیں تیجا سوال کی تھا امام صاحب کو امام ابو حنیفہ کو تیجا امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے. پھر فرمایا اترکو قولی بقولی صحابہ میرا قول چھڑ دے صحابی دا قول من لے. تے جیڑی گل جیڑا جواب امام صاحب دے رہے ہیں وہی مسلک میرا ہے. اسی بھی آنے قرآن منو قول چھڑو حدیث منو امام دا قول چھڑو فتوے چھڑو.
اسی بھی آنے ایک پاسے امام دا قول ہے دوجے پاسے صحابی دا قول ہوئے صحابی دا قول مننا امام دا نہیں کیوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا مولوی صاحب کو مسئلہ پوچھنے واسطے ایک بندہ گیا مولوی جی نبینا آدمی جماعت کرا سکتا ہے انہوں نے کہا نہیں کرا سکتا کیوں جی دیکھو جی نبینے نو پتہ نہیں لگتا گندگی کتھے لگی ہے انہوں طہارت دا نہیں پتہ لگتا اس واسطے نبینا امامت نہیں کرا سکتا یہ کیوں جی میرے امام دا فیصلہ ہے میری فقہ دا فیصلہ ہے تے آندے کی نے فقہ این قرآن حدیث دے مطابق ہے بلکہ قرآن حدیث دا نچوڑ ہے اور میں کہا ایڈا چو نچوڑ چنگا ہے ہدایہ شریف دا کتاب الحدود کٹ کے ذرا ممبر تے بیان تے کر بیان کرن تو پہلو مولوی سر لوہے دا لے کے آئیں تو انہوں نہیں پتا ویچ کی لئے ہے علماء نو پتا کی لئے ہے وہ ایتھے بیان کرن دے قابل ہی نہیں جو ویچ لئے ہے فقہ چنگی جو بڑی ہے ایتھے قابل ہی نہیں کیونکہ میں سٹیج تے وہ بیان نہیں کر سکتا جو دے لئے ہے یہ نچوڑ چوئے نو بیان کر درساں چ بیان کرو فقہ جمعہ چ بیان کرو لوکاں نو خطبیاں ہی سناؤ فقہ چ ایڈی چنگی اے ہن فقہ دا ہی مسئلہ ہے نبینا جماعت نہیں کرا سکتا میں کیا تینوں مدینہ الرسول چ لے چلا آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں مدینے تو باہر جاندے نے جنگ دے سلسلے یا سفر دے سلسلے جاندے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اپنے مسلح دا امام بنا کے جاندے نے عبداللہ جماعت بھی تو کرانی ہے جمعہ بھی تو پڑھانا ہے تے بانگ بھی اذان بھی تو ہی کہنی ہے میں کیا تھے تے نبی دے مسلح دا امام بھی ہے نبی دے مسلح منبر دا خطیب بھی ہے تو ان نبی نہ جماعت نہیں کرا سکتا ہن تیری فقہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا صلی اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا ایک اور مسئلہ ہے آ گیا نا رمضان پچھلے سال دی گل ہے مولوی صاحب کو نا ایک بندہ گیا وہ بعد جمعہ میرے کو پڑھنے واسطے ہے جی ساڈے بچے نے قرآن حفظ کیتا ہے تو کوئی امامت کرا لے گا نہیں بچہ نہیں مسلے تے کھلو سکتا بچے دی عمر ہولی ہے انہوں عقل نہیں انہوں فہم و فراست نہیں کیوں جی ساڈی فقہ دا مسئلہ ہے تے میں کیا پیغمبر دے کول ایک قافلہ ہوندا ہے اسلام قبول کیتا ہے آقا فرماندے نے بھئی قرآن آؤں جے سارے چپ نے 7 سال دا ایک بچہ ہے حضرت عمر بن سلمہ اگے آئے کہنے لگے محبوب جی منو فلاں سورت یاد ہے آقا فرماندے نے تو ایک قرآن کیویں یاد کیتا ہے تیری عمر تے 7 سال ہے کہندا جی فلاں جگہ تو قافلے گزر دے سن وہ رات نو قرآن پڑھ دے سن میں سن کے یاد کر لیا ہے فرمایا تو انہاں دا امام ہے اے چٹیاں داڑیاں لے تیرے مقتدی نے جے حدیث منے گا پھر گمراہ نہیں ہوئے گا بندہ لڑ پیا اپنی بی بی نہ گسے چان کے انہیں کیا طلاق ایک آندھا جو گسے چان کے کیا ہے تو میں کیا خوش ہو کے بھی کدی کہے گا جا میں تینوں طلاق دینا بولتے نہیں مولوی صاحب کو آئے جی وہ طلاقاں دے بیٹھیا 3 ہون انہیں کیا حلالہ کرانا پڑے گا آندھا جی حلالہ کی ہوندہ ہے جی وہ ایک 2 راتاں واسطے نہ کسی دوجے بندے نہ نکاح کرنا پینا ہے تے پھر وہ طلاق دے گا مولوی جی یہ تے نہیں گل وارا کھاندی بس ان کرنا پینا ہے تینوں سزا ہے انہیں کیا اپنی بیوی نو لے گیا بیوی نو لے کے آئے ہاں جی مولوی جی کی مسئلہ ہے اے حلالہ ہونا ہے بڈھی سیانی سی انہیں کیا مولوی جی کیدا اے بی بی تیرا انہیں کیا طلاق ایسا اترے دیتی ہے حلالہ میرا کرن دے ہیں یہ دا کر سو کرے کوئی تے پڑھے کوئی تو بولتے نہیں بھئی گلتی یہ دی ہے کہ سزا منو دینا پیا ایدہ حلالہ کٹ جنہیں طلاق دیتی ہے اور کئی حلالے دن نکاح کر دینے تو بڑیاں لے کے اللہ بیلی ہوندے رہو واپس بھی نہیں جے دیندے میں تھوڑا صحیح گل کرنا پیا ساڑھے سیالکوٹ ضیاء اللہ قادری سی بڑا بڑا مولویاں دا تھا مسیح بریلویاں دا وہ کدے بڑھی نہ لڑیا جذبات کدے غصے جا کے انہیں وہ مقتدیاں نو پتہ لگ گیا انہوں کہنے ہن ساڑیاں دا کراندے تو ہی اپنی دا بھی کراؤ وہ بچارے بتھیری جان چھڑائی لیکن بندے کی تو جان چھڑن وہ پھر مسجد دے ویچی نہ ایک نبینہ رہندا سی نبینہ مسجد دے ویچ ویسے ہی رہندا سی
وہ کوئی اگا پیچھا نہیں سی ہے. انہیں کہا چلو اے نبینے نہ کر چھڑو. وہ نبینے نہ انہیں نکاح کر چڑا. نبینے دا پھر تھانوں پتہ ہی ہے وہ بول دے نہیں. یہ بھائی انہوں اللہ نے بڑی ذہانت دیتی ہوندی ہے. ساڈے قاری اکبر اسد صاحب نے ماشاءاللہ قرآن دے حافظ, بخاری دے حافظ, حدیث دے بھی حافظ. اور حیرانگی دی گل ہے جدو جا رہے ہوندے نے تو وہ ڈرائیور دس دے فلانی جگہ تے کہ جمپ ہونا ہی. ہاں جمپ ہونا ہی تے نال ٹول پلازا انہیں دڑا کے نگا دیں. ہے اللہ قاری صاحب دی صحت دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے. قاری اکبر اسد صاحب نو جوانی چ علم چ عمل چ اللہ برکت عطا. تو میں بات کر رہا نبی نے نہ نکاح کیتا اور رات کو 2 رہی تو سویرے انہوں کہن طلاق دے. انہوں نے کہا کنوں ہے بیوی نے؟ انہوں نے کہا بیوی تو میری ہے. وہ بڈھی نے پوچھا, انہوں نے کہا تھوڑی ایسی دی تیسی میں کو نہیں ہے کو طلاق لینی. وہ نبی نہ لے کے رائے پیا. بھائی نبی دی حدیث چھڈ کے جدو تسی دوسرے پاسے جاؤ گے نہ عزت رہے گی نہ کاری رہے گا. لعن اللہ المحللہ والمحلل لہ, حلالہ کرن والا کروان والا دعا تے لعنت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا بندہ حلالہ کردہ کرواؤ دیتے زنا دی حد قائم کر دے سن. وہ زانی ہے لیکن شریعت تو لامبے جدوں بھی قدم رکھو گے پیغمبر دی حدیث نو چھڈو گے عزت نہیں رہے گی. اگر کارا بات کرنا چاہتے ہو پیغمبر دی حدیث والا ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. کہہ دیو سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک بندہ ہوندا ہے آن کے آندا عمر جی ایتھوں ہاتھ کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ فرمایا 50 اونٹ ہے. آندا انگوٹھا کٹیا جائے دی دیت کنی ہے؟ 15 اونٹ ہے. اے انگل کٹی جائے 10 اونٹ ہے, 10 اونٹ ہے, 9 ہے, 6 ہے. کنے ہو گئے؟ بولو صاحب نہیں جی ہوندا. 50 پورے ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے فتویٰ جاری کر دیتا ہے کہ اج تو بعد جنیاں عدالتاں نے 22 لاکھ مربع میل دے اندر انہاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا فتویٰ فاروق دے مطابق ہوئے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قاصد مصر دی عدالت چ پہنچدا ہے. مصر دے جج نو جا کے جدوں میرے عمر دا فتویٰ دیتا ہے تے نال ہی کرسی دے اوتے میرے نبی دے جلیل القدر صحابی حضرت عوف بن مالک بیٹھے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آندھنے کیجے رکا کتھوں آیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیجے ہے. کہنے لگے مینوں بھی دکھاؤ. پڑے ہے. حضرت عوف بن مالک دا چہرہ سرخ ہو جاندا ہے. تیز گھوڑا لیندے نے مدینے آوندے نے. میرے عمر مسجد نبوی دے کچے سین چ بیٹھے نے. آن کے ملے سلام دعا لئی حال حوال پوچھیا تے پوچھیا اے فتویٰ تہاڈا ہے؟ فرمایا میرا ہے. اچھا مور بھی تہاڈی ہے؟ میری ہے. سین تہاڈے نے؟ میرے نے. گل کرو. اچھا انگلاں دی دیت تہاں مقرر کی تھی؟ جی میں کی تھی. اچھا انگوٹھے دے 15 دوں دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6. فرمایا میں کیتے نہ گل کرو. فرمایا میں نبی پاک کو حدیث اپنے کنا نہ سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے. عمر ہن تیرا فتویٰ مننا یا محمد دی حدیث مننا؟ اوے عمل کرن واسطے ایک حدیث ہی کافی ہے. وہ 10 20 30 دی لوڑ نہیں. فرمایا تیرا فتویٰ مننا یا نبی دی حدیث مننا؟ میں نبی کو اپنے کنا نہ حدیث سنی ہے 5 انگلاں دی برابر ہے. ہر انگل دے 10 اونٹ نے. تسی ایک دے 15 ایک دے 9 ایک دے 6 لکھے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا میں فتویٰ دے چکے حدیث بات چاہیے نا. کاتب نو منگوایا. فرمایا بھی اتنے تھلے ہی نا حضرت عمر کیا حدیث لکھاؤ. لکھی تھلے نوٹ لکھیا ہے. نوٹ کی آج کے بعد تمام عدالتوں میں فیصلہ ہوگا فتویٰ فاروق کے مطابق ہوگا, نہیں محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. فتویٰ فاروق کے مطابق نہیں ہوگا, محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا. اپنا فتویٰ واپس لیا. کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بولو تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ. آئیے ذرا غور کیجئے
انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت لگی ہے، ایک بندہ مسئلہ پوچھن واسطے ہوندا ہے، ان کے آندا ہے عمر جی عورت مناسک حج ادا کر لیندی ہے، حج انہیں مکمل کر لیا ہے، اللہ اکبر تے آن لگے ہاں طواف الوداع کردے نے حاجی، اجے انہیں طواف الوداع کرنا ہے، حج انہیں مکمل کر لیا، عورت نو مخصوص ایام شروع ہو گئے نے، جنہ ایام چورن نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، عمر جی وہ طواف الوداع کر کے آئے گی یا کرن تو بغیر آئے گی؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اوتھے ہی رہے، وہ مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، طواف الوداع کر کے آئے، وہ بندہ کو آندا ہے عمر جی نبی دی حدیث ہے وہ جڑی عورت طواف کرن تو بغیر آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدوں میرے کو مسئلہ پوچھن آیا سا تینوں حدیث دا علم ہے سی؟ آندا جی جلال نو کیا کوڑا لے کے آ بھائی؟ آندا جی کی لگے ہو کرن؟ فرمایا تینوں سزا لگا دے۔ وہ بندہ آندا ہے جی سزا کس چیز دی؟ تسی اپنی قیاس رائے عقل نہ فیصلہ دیتا ہے کہ بی بی اتھے ہی رہے، مخصوص ایام تو فارغ ہوئے، پھر طواف الوداع کر کے آئے۔ تو میں تھانوں نبی دی حدیث سنائیے بھی آقا نے فرمایا طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے، مینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو تے اپنی قیاس رائے عقل نو نبی دی حدیث دے فقیت دے رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میں تنوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارن، کوڑے تینوں میں اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی، تو عمر دے دروازے تے لین کی آیا ہے؟ کیوں آیا عمر دے دروازے تے؟ اگر آج عمر زندہ ہوندے چوک اعظم دے کھمبیاں دے مولوی ٹنگے ہونے سن، وہ بول دے نہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ وہ بندہ مومن نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتے۔ چھوٹی دی حدیث ہے، رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو؟ رکوع تو اٹھ کے ربنا ولکل حمد حمدن پڑھ دے ہو نا، بولو دے سے میرے پیغمبر دیکھ سے آبی حدیث صحیح بخاری دی ہے، آقا دے سے آبی پچھو دوڑے دوڑے کالی کالی آئے نماز نہ مل جاندے نے، میرے پیغمبر نے فرمایا سمی اللہ لمن حمیدہ، انہاں نو سا چڑھیا سی سانس پھولیا سی، آندے نے ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اچھی پڑھیا گیا آقا نماز مکمل کر کے، کون سی بھی جن نے کلمے پڑھے نے؟ ایسے آبی آندے نے جی میں پڑھے نے، فرمایا جدو تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے، تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا سواب لکھن آئے سن، اور آج بھی آؤندے جے 39 فرشتے پر آؤندے بھابیاں دی مسیطے نے، کیونکہ ساڈے تو علاوہ دعا پڑھ دے ہی کو نہیں، دوجے در رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ، وہ بول دے نہیں، ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی دعا ہوندی۔ ایک منو آندا جی 39 فرشتے سانو بھی بکھاؤ، آندے اتر دے نے، میں کہا میں نہیں کہا نبی علیہ السلام دی زبان نبوت نے فرمایا ہے سانو بھی بکھاؤ، میں کہا کملیا میں فرشتے اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ بھی لوانا، منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے، جدوں میرے محبوب نے فرما دیتا ہے باقی گل کیڑی رہ گئی؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن،
کہو سبحان اللہ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں۔ آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ اور جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، کہو سبحان اللہ۔ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں۔ اس نگر جس چاتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ میری دعوت کیا، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، سیدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں۔ میری دعوت کی ہے، ساڈا پیغام کی ہے، اعلان کی ہے، حنفی شافی مالکی حنبلی، اے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے۔ اللہ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا۔ ماشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرما رہے تھے، شیر پنجاب محترم حافظ محمد یوسف قصوری صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ پیچھے کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے جہاں جگہ موجود ہے آپ وہاں تشریف لے آئیں۔